الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاقی و فکری تربیت کا سفر مسلسل جد و جہد کا تقاضا کرتا ہے۔ قافلہ انسانیت کی تربیت کا یہ سفر دار ارقم اور صفہ کے چبوترے سے شروع ہوا۔ دنیا کی ان دو عظیم درس گاہوں نے اپنا منشور و مقصود انسانوں کی تربیت و تزکیہ کو رکھا۔ ان عظیم درس گاہوں کے فیض یافتہ لوگ پورے عالم میں نور و خوشبو بن کر بکھر گئے۔ وہ امت کے پہلے صوفی بھی تھے اور عالم بھی، وہ فقر غیور کے حامل بھی تھے اور شریعت کے علمبردار بھی، وہ بدر و خندق کے مجاہد بھی تھے اور صفہ کے طالب علم بھی۔ کہیں پر امت کے پہلے صوفی جناب ابو بکر ہیں کہ دینی قدروں کے احیاء کے لیے جہاد کا وقت آتا ہے تو تلوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ میں ایک رسی بھی دیا کرتا تھا تو ابو بکر اس سے ہر صورت وصول کرے گا۔ اور کہیں پر ہیبت و دبدبے والے عمر ہیں، لیکن تواضع فقر اور خدمت خلق کا یہ عالم ہے کہ راتوں کی تاریکی میں امت کے دکھوں کا مداوع کرتے ہیں۔ وہ راتوں کے راہب بھی تھے اور دنوں کے شاہ سوار بھی۔ وہ دن کے اجالوں میں سلاطین وقت بھی تھے اور راتوں کی تاریکی میں مخلوق خدا کے خادم بھی۔ یہ تھی ان اولین درس گاہوں کی فیض یافتہ جماعت صحابہ جو پورے عالم میں نور و خوشبو بن کر بکھر گئی۔ جب تک تربیت و تزکیہ کا یہ سفر ساتھ ساتھ چلتا رہا، قافلہ انسانیت عروج کی منازل طے کرتا رہا۔ کردار سازی و انسان سازی، تربیت اخلاق اور تزکیہ نفوس کی منزلیں بھی طے ہوتی رہی۔ تاریخ کا یہ دور روشن ترین دور تھا جب فقیہ شہر کی مسند بھی آباد تھی اور صوفی باصفا کا حجرہ بھی روشن تھا۔ یہی وہ دور تھا جب طریقت و شریعت باہم دست و گریباں نہ تھے، تعلیمی و خانقاہی نظام ہم رکاب تھا۔ وہ کیسا بھلا زمانہ تھا یار، جب امام احمد بن حنبل جیسا جلیل القدر فقی دن بھر مسند تدریس پر بیٹھ کر لوگوں کو دین سکھاتا ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ حضرت لوگ آپ سے دین سیکھنے آتے ہیں، فقہ کی خیرات لینے آتے ہیں، اور آپ ہیں کہ بشر حافی کی دہلیز پر، تو پر اعتماد لہجے میں جواب دیتے ہیں، لوگوں سن لو، احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کو دیکھیے جو فقیہ شہر بھی ہیں اور صوفی باصفا بھی، صوفی ایسے کہ جس یہودی سے قرض لینا تھا اس کے سایہ دیوار میں بھی کھڑے نہیں ہوتے کہ کہیں اتنا سا نفع لینا بھی سود نہ بن جائے۔ علمی مجلس کی شان یہ ہے صاحب
کہ جب مسند حدیث پہ جلوہ فراس ہوتے ہیں تو امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی جیسے لوگ زانو تلمس طے کرتے ہیں۔ شان فقر و غنا کا یہ عالم ہے کہ جب بادشاہ وقت کی طرف سے وزارت کی پیشکش کی جاتی ہے تو بے نیازی سے فرما دیتے ہیں یہ وزارت و ملازمت تو بڑی چیز ہے، اگر حکومت مجھ سے یہ چاہے کہ شہر کی مسجد کے دروازے گن کر بتاؤ تو میں اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت و تزکیہ اور دار ارکم و صفہ کے چبوترے کا جب یہ فیض آگے بڑھتا ہے تو امت کے افق پر علم و معرفت اور طریقت و شریعت کے آئمہ و پیشوا اور صلحاء و صوفیاء کی ایک کہکشاں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کوئی سری سکتی ہیں تو کوئی جنید بغدادی ہیں، کوئی بشر حافی ہیں تو یار کوئی با یزید بستامی ہیں، کوئی سرکار غوث اعظم کہلاتے ہیں تو کوئی شاہ نقش بند بخاری کہلاتے ہیں، کوئی ابن حجر اسقلانی ہیں تو کوئی امام ابو الحسن خرقانی کہلاتے ہیں، کوئی خواجہ اجمیر ہیں تو کوئی امام بدر الدین عینی کہلاتے ہیں۔ کیسے کیسے لوگ تھے یار، یہ سب بہار، یہ عروج، یہ بانک پن، یہ اجالے اس حقیقت کی بدولت تھے۔ طریقت و شریعت آپس میں دست و گریباں نہ تھے، تعلیمی و خانقاہی نظام ایک تھا، لیکن جب ان دو اداروں کا سنگم ٹوٹ گیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علم محض معلومات تک رہ گیا، وہ معرفت نہ بن سکا، اور ہر طرف یہی کیفیت نظر آتی ہے، بو علی اندر غبار ناکا گم۔ پھر اقبال کا نوحہ سنو، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ جب علم والے تصوف کے سوز سے محروم ہوئے تو طریقت والے شریعت سے خالی ہوئے، پھر زوال کا سلسلہ شروع ہوا، فکری جمود طاری ہوا، امت بے عملی کا شکار ہو گئی، ایمان کی حرارت سرد پڑی تو عمل بھی مداہنت کا شکار ہو گیا۔ آنے والوں کے دکھوں کا مداوا نہ شیخ خانقاہ کے پاس تھا نہ فقیہ شہر کے پاس۔ پھر حال یہ ہوا کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، بوئے کلندری نہ رہی، خوئے دل نوازی نہ رہی، نہ نگاہ کی تیغ بازی نہ سپاہ کی تیغ بازی۔ وہ جامع طریقت جو آنے والوں کی پیاس بجھایا کرتا تھا وہ خود کاسہ گدائی بن گیا، جو لوگوں کو فقر و غنا اور توکل کا نور بانٹتے تھے وہ خود ہاتھ پھیلانے لگے۔ پھر طریقت دکانداری میں ڈھلنے لگی، جسے کرنے کو کچھ نہ ملا وہ بھی طریقت کی دکان کھول کر بیٹھ گیا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے طریقت بکنے لگی، مسند خلافت کی سودا بازی ہونے لگی، تصوف کی دھجیاں بکھر گئی۔ ہاں مجھے کہنے دیجئے پھر طریقت خود پورا مافیا بن گئی، اور حال یہ ہے کہ جو حروف ابجد سے بھی واقفیت نہیں رکھتے وہ بھی پیر طریقت اور راہبر شریعت بن کھڑے ہوئے۔ اقبال نے کہا تھا زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ پھر جو دردناک کہانی ہے کہ یہاں پر تو جھوٹے خواب، من گڑت کرامات بیان کر کے عقیدتوں کو لوٹا گیا۔ مجھے کہنے دو طریقت شریعت اور مذہب کا تماشا بن گیا۔ صوفیاء کے ٹائٹل سے ننگے طریقت ننگے شریعت لوگ سٹیجوں پر دھن دھنانے لگے، اور سجدہ و قیام، رکوع و سجود کی بجائے رقص و سرور اور دھمال سٹیج پر آ گئی۔ ہاں مجھے کہنے دیجئے، مجھے افسوس تو اس بات کا بھی ہے صاحب کہ علماء کے خطبے، منبر و محراب کی وہ آواز جو اس طریقت مافیا کے خلاف اٹھنی چاہیے تھی وہ خود ان طریقت کے ڈیروں کی مارکیٹنگ کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اس سارے تعفن زدہ ماحول میں، ان ناگفتہ بے حالات میں، اس پریشان کن ماحول میں ادارت المصطفیٰ نے
पूरी ताकत के साथ इस आवाज को बुलंद किया, निगहबा बन के जो अहले चमन की आबरू लूटे, चमन वालों अकीदत छोड़ दो ऐसे निगहबा की। हाँ हाँ, इदारतुल मुस्तफा ने पूरी ताकत से यह कहा था, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। फितनाए मिल्लते बैजा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे। इदारतुल मुस्तफा इस तरीकत माफिया के खिलाफ बांगे तकबीर का नाम है। अल्लाह की तौफीक से जिसकी आवाज अब पूरी दुनिया में गूंज रही है। इदारतुल मुस्तफा ने अपने पास आने वालों को बताया कि तरीकत और शरीयत जुदा नहीं है, तरीकत ऐन शरीयत है। तरीकत शरीयत को रूह में उतारने का नाम है। यही वजह है कि इदारतुल मुस्तफा के प्लेटफॉर्म पर अगर कोई ताजिर तरीकत का सबक पूछने आया तो उसे यह नहीं कहा गया कि ये चोला पहन ले, ये पटका बांध ले, इतने मनकों की माला ले ले, इतने गले में डाल दे और इतने पैसे गद्दी के नीचे रख दे, जुमा रात को फिर आना, वार बड़ा सख्त है। बल्कि इदारतुल मुस्तफा ने उसे ये बात समझा दी, तेरी दुकान पर बैठना इस हाल में कि तेरी जुबान पे सच हो, तेरी तलब रिज़्क़ हलाल हो, तेरी तड़प हराम से बचना हो, दुखी उम्मत के काम आना तेरा मकसद हयात हो, तो फिर तुझे मुबारक हो। यही है दरसे तरीकत, यही है दरसे शरीयत। कोई तबीब आया तो उसे तवीज धागों या चिल्ला कशियों का शेड्यूल नहीं दिया गया, बल्कि उसे कहा गया अपना काम दयानतदारी से करना, खिदमते खल्क को अपना वजीफा बना ले। यही है दरसे तरीकत, यही है दरसे शरीयत। कोई मुअल्लिम हो या तालिबे इल्म, कोई मुबल्लिग हो या कोई मुहक्किक, दो लफ्ज़ी बात सिखा दी। अपनी तवज्जुहात का मरकज गुंबद खजरा के मकीन को बना लो, सोने मोहम्मद का नक्शा पका लो, उनकी सीरत अपना लो। यही है दरसे तरीकत, यही है दरसे शरीयत। हाँ हाँ, इदारतुल मुस्तफा ने जहां अपने मुबल्लिग को शरीयत का नूर दिया, शौरो आगही का नूर दिया, तबलीग के जज्बे दिए, तो साथ तरीकत का यह वजीफा लाजिम करार दिया कि तुम्हारी नजर लोगों की जेब पर नहीं होनी चाहिए। बस यही है दरसे तरीकत, यही है दरसे शरीयत। उम्मत की माओं से कहा अपनी औलादों की तरबियत के लिए अपने घरों को तरबियत कदे बना लो। बेटियों से कहा तुम्हारे पर्दे का एक एक तार तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी आबरू का मुहाफिज है। तुम्हारा बाहिजाब रहना, तुम्हारा बाहया रहना, तुम्हारा बाकिरदार रहना तुम्हारे लिए यही है दरसे तरीकत, यही है दरसे शरीयत। हाँ हाँ, इदारतुल मुस्तफा ने कभी नहीं कहा कि अगर तुम बूढ़े माँ बाप को तड़पता छोड़कर भी आ जाओगे तो फिर तुम्हें यहां से रब का कुरब मिलेगा, बल्कि हमें तो ये वजीफा जुबानी याद करवा दिया गया और बबांगे दोहल तुमने सुना कि रजा साकिब से भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं। और मोहम्मद अरबी की यह हदीस जुबानी हमें याद करवाई गई, फफी हिमा फजाहिद, फफी हिमा फजाहिद, जाओ उनकी खिदमत करो, यही तुम्हारा जिहाद है। तुमने तो अपनी दुकानदारी चमकाने की खातिर परेशान हाल लोगों को खूनी रिश्तों से यूं तोड़ दिया कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे अपनों ने जादू करवाया है। लेकिन इदारतुल मुस्तफा में आए तुम तो तुम्हें यहां से मोहम्मद का मीठा फरमान सुनाया गया, सिल मन काता आका वाती मन हरामा का। जो ताल्लुक तोड़े उससे ताल्लुक जोड़ो, जो तुम्हें महरूम रखे तुम उसकी झोलियां भर दो। यही है दरसे तरीकत, यही है दरसे शरीयत। आने वालों इस अंधेर नगरी में फर्क जानकर जीना। यहां पर कोई इश्क मजाजी का मारा नौजवान आया तो उसे यह नहीं कहा गया फलां दरबार पे हाजिरी दो, या ये सुर्ख धागा बांध लो, या इतने तवीज कब्रिस्तान में डाल कर आओ, बल्कि उसे कहा कहां भटक रहा है, सोने मोहम्मद के हुस्न का नक्शा पढ़ लिया कर। हाँ हाँ, अब यादा मलीहन मुकस्सदा, तू किधर जा रहा है? तेरे नबी तो गोरे चिट्टे रंग वाले थे, वो मली थे और वो दरमियाने कद वाले थे। हमें तो यही तरीकत का सबक दिया गया, मुख चंद बदर शाशानी है,
متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بریاں۔ ادارت المصطفیٰ کے احسان کو نہ بھولنا، اس اندھیر نگری میں فرق جان کر جینا۔ آنے والوں، یہ 29 سال کی باز گشت ہے، تم نے یہ وظیفہ طریقت کا، یہ سبق شریعت کا 29 سال پاکستان کے طول و عرض میں گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر، ڈگر ڈگر سنا ہے کہ یہی ہے درس طریقت، یہی ہے درس شریعت۔ ہاں اس عظیم درس گاہ میں جہاں تم موجود ہو، یہ پرشکوہ منزل اور اس کے اوپر ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ سمندر لوگوں کا، ان کو یہی کہا گیا کہ یہی ہے درس طریقت، یہی ہے درس شریعت۔ یہاں پر سینکڑوں نہیں، ہزاروں امت کے بیٹے اور بیٹیاں دن رات دیوانوں کی طرح سونے محمد کی حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، سونے رب کا قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہر لمحہ باخبر ہیں کہ یہی ہے درس طریقت، یہی ہے درس شریعت۔ یہ درس گاہ، یہ فقر بیدار کی تربیت گاہ بھی ہے، یہ شریعت نبوی کی تعلیم گاہ بھی ہے۔ آنے والوں، اس اندھیر نگری میں فرق جان کر جینا کہ تمہیں روح دین سے جوڑا کس نے۔ آنے والوں، فرق جان کر جینا، تمہیں شریعت نبوی سے شعور دیا کس نے۔ آنے والوں، فرق جان کر جینا، آنے والوں، فرق جان کر جینا۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ وآخر دعوانا